بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو مختصر نشست ہے وہ بزرگوں کے تبرکات کے نافع ہونے کے حوالے سے ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین حضرات اور حضرات انبیاء کرام اور مرسلین، شہداء، صالحین کے جو تبرکات ہوتے ہیں، ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کا مصلی، ان کا عصا وغیرہ، ان کی تسبیح، ان کے استعمال کے برتن، غرض ان کی کوئی بھی استعمال کی جو چیز ہے یا سامان ہے وہ باعث خیر و برکت ہے، سامان رحمت ہے اور باعث منفعت ہے، یعنی نفع پہنچانے والی ہے۔ ان کے توسل سے دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور ان سے اللہ پاک جو ہے وہ شفا عطا فرماتے ہیں، اور ان کی وساطت سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور ان کا فوائد کا حاصل ہونا جو ہے وہ قرآن پاک جو ہے اس سے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 آیات مبارکہ جو ہے وہ میں برکتاً جو ہے وہ انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، جو کہ طالب حق کے لیے ہدایتوں کا نور ہے۔ پہلی بات سمجھ لیں اور اس کے بعد میں انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ قوم جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کے پاس ایک صندوق تھا جس کو وہ لوگ وسیلہ بنا کر خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے اندر فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو ان کی دعائیں مقبول ہو کر ان کو فتح و نصرت نصیب ہوا کرتی تھی، اور میدان جنگ میں وہ لوگ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ دیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر اور جسموں کے اوپر جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت آ جاتی تھی، اور مجاہدین کے سینوں میں خوف و ہراس سے دھڑکتے ہوئے پریشان دل جو ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ یہ بات تفسیر جلالین کے اندر موجود ہے۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور آپ سے وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں اپنا مخصوص سامان اور توریت شریف بھی رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کے کپڑے، آپ کی نعلین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور ان کا عصا شریف، تھوڑا سا من و سلوہ جو کہ بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، یہ سب سامان اس صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا۔ جب بنی اسرائیل کی جو ہے وہ بد عملی بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قہر نازل ہوا کہ عمالقہ کی ظالم قوم بنی اسرائیل پر حملہ آور ہو گئی، اور اس نے بنی اسرائیل میں قتل و غارت گری کا ایک ایسا طوفان برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کی بستیاں جو ہیں وہ تہس نہس ہو کر ویران ہو گئیں۔ قوم عمالقہ نے سارے سامانوں کو لوٹ لیا اور یہ مبارک صندوق بھی چھین کر لے گئے، اور اس کو نحس اور گندی جگہوں میں ڈال دیا، اور اس کی بے حرمت کی اور اس کی گستاخی کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض اور مصائب میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ عمالقہ کے 5 شہر اس طرح ویران ہو گئے کہ ان میں کوئی چراغ بتی کرنے والا بھی نہ رہا۔ اس کے علاوہ عمالقہ کا احساس یقین ہو گیا کہ صندوق کی بے حرمتی اور اہانت کی وجہ سے ان کی ہلاکت اور بربادی ہوئی ہے، تو انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر بنی اسرائیل کے سامنے طالوت بادشاہ کے پاس لائے۔ اس صندوق کا آنا ہی تھا کہ بنی اسرائیل کی بادشاہی کا نشان مقرر کیا گیا تھا،
چنانچہ صندوق کو دیکھتے ہی بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیا اور فوراً وہ جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس کے فوراً بعد جو ہے، کیونکہ صندوق پا کر انہیں فتح کا یقین ہو گیا اور ان کے جو دل ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہو گئے، طالوت نے بادشاہ بن کر حضرت بنی اسرائیل کے 70,000 جوانوں کی فوج تیار کر لی۔ انہی جوانوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جن کے ہاتھ سے جالوت کافروں کا بادشاہ قتل ہوا۔ یہ واقعہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے زمانے میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو وہ خلیفہ تھے، اور یہ بات تفسیر مدارک کے اندر ہے اور تفسیر جلالین کے بھی اندر ہے اور تفسیر جمل کے اندر بھی موجود ہے۔ اس صندوق کی خیر و برکت سے جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیہ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 248 ہے اور دوسرا پارہ ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق جو ہے وہ آ جائے گا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی ترکہ ہیں، چھوڑی ہوئی ہیں، اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو تو۔ قرآن مجید کے الفاظ کے اندر ہے کہ فیہ سکینۃ من ربکم پر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے اس میں خداوند قدوس کی طرف سکینہ یعنی دلوں کا اطمینان اور روح کی تسکین کا سامان تھا، جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض عین ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ بلا شبہ قرآن کا منکر اور یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ بنی اسرائیل اس صندوق کی برکت سے فتح یاب ہو کر کفار پر غلبہ پاتے تھے اور کفار کو شکست ہو جاتی تھی اور ایمان والوں کا خوف اور بزدلی دور ہو کر شجاعت اور بہادری پیدا ہو جاتی تھی۔ تو اس قرآنی آیت کی تصریح سے یہ صاف ثابت ہو گیا کہ بزرگوں کے تبرکات نافع الخلائق و دافع البلاء و باعث شفا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا کہ عمالقہ نے جب اس صندوق کی بے حرمتی کی تو وہ طرح طرح کے امراض اور بلاؤں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی بستیاں بھی ویران ہو گئیں، اور بالآخر انہوں نے اس صندوق کو واپس لوٹا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کی بے ادبی اور بے حرمتی باعث ہلاکت اور بربادی ہے، اور یہ گمراہوں کا طریقہ ہے۔ اور قرآن پاک کے الفاظ کے اندر ہے اسی آیت کے اندر وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ یعنی فرشتے اس صندوق پر اٹھا کے لائے تھے۔ اور یہ بھی دلیل بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم اور اعزاز و احترام جو ہے وہ لازم الاعتقاد اور واجب العمل ہے، اور یہ مومنین کا طریقہ ہے کیونکہ ان کی برکت سے دعائیں مقبول اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور مرادیں ملتی ہیں۔ الحاصل بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم اور تکریم میں دین و دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی اہانت اور بے ادبی میں دین و دنیا کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ نص قطعی سے ثابت ہو گیا۔ لہذا خبردار، اگر ہرگز کسی بزرگ کی کسی تبرک کی بھی کبھی بے ادبی اور بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بزرگوں کے تبرکات کو ایک نعمت خداوندی سمجھ کر اس کا اعزاز و احترام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی برکات دارین سے سرفراز فرماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور قحط پڑا تو آپ کے بھائی صاحبان برسوں کے بعد غلہ لینے کے لیے کنعان سے مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا
تو بھائیوں نے بتایا کہ وہ تو نبینا ہو گئے ہیں، اور نبینا ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی کہ ان کی جو بینائی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جدائی کے اندر چلی گئی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس خبر سے بڑا گہرا صدمہ پہنچا، اور آپ نے بھائیوں سے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 93 ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی جو ہے وہ منہ کے اوپر ڈالو گے تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اس کرتے کی خوشبو پا لی، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا انی لأجد ریح یوسف، کہ آج مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کا کرتا لے کر کنعان گئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، تو فوراً ان کی آنکھوں میں بصارت آ گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ بزرگوں کے لباسوں میں اور انبیاء کے لباسوں اور ان کے تبرکات میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، اور یہ شفا قرآن مجید کی نص سے ثابت ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کا انکار قرآن مجید کا انکار ہے، جو کہ یقیناً کفر ہے۔ بہرحال بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام رکھنا یہ قرآن کا فرمان ہے اور صالحین کا طریقہ بھی ہے، اس لیے بزرگوں کے تبرکات کو ہمیشہ احترام کی نظر سے دیکھتا رہنا چاہیے، اور ان کا ادب اور احترام لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کے بزرگوں کے تبرکات کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔